الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اپنا اور اپنے بڑوں کا خیال رکھیں، خوش رہیں اور آباد رہیں۔ آج کی سٹوری جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے، بہت مورل ہے، اس سے ہمیں کچھ ڈیفینیٹلی سیکھنے کو ملے گا، لرن کرنے کو ملے گا۔ اور سٹوری کا نام ہے ظالم کی پکڑ، وہ ظلم جو لوگ بے زبانوں پہ کرتے ہیں۔ تو آئیے سٹوری سٹارٹ کرتے ہیں۔ عدیل جتنا عقل مند اور ذہین بچہ تھا اتنا ہی شریر اور من چلا تھا۔ وہ ہر وقت کو تنگ کرنے میں ماہر تھا۔ بچے تو بچے، بڑی بھی اس کے منہ لگنے سے گھبراتے۔ محلے والے اسے شیطان کا باپ کہا کرتے تھے، وہ بہت زیادہ بولتا تھا۔ عدیل جب بچوں اور بڑوں کو چھیڑتے چھیڑتے اکتا جاتا تو غلیل لے کر کسی باغ میں نکل جاتا اور ننھی منھی چڑیوں کا شکار کھیل کر دل بہلاتا۔ کہیں کسی بھی پرندے کا گھونسلہ نظر آ جاتا تو جب تک وہ اسے توڑ کے نیچے نہ پھینک دیتا تو اسے چین نہ آتا۔ گھر میں چڑیا یا کبوتر گھونسلہ بنا لیتے تو ان کی شامت آ جاتی اور ان کو وہ گھونسلوں کو ختم کر کے ہی جان لیتا۔ اس کی والدہ اور دادا اکثر اس کی چترول کرتے لیکن پھر بھی وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آتا۔ سب محلے والے اس سے تنگ تھے۔ اس کے دادا جی نے زمینوں پر مرغیاں پال رکھی تھیں، وہ ان کو بھی بہت تنگ کرتا۔ آئے دن ان میں سے کوئی نہ کوئی مرغی غائب ہو جاتی۔ ان کی والدہ نے بڑے شوق سے مرغیاں پال رکھی تھیں، ان کے انڈے وہ گھر میں کھاتے اور باقی گاؤں میں بیچ دیتے کہ جس سے اچھے خاصے پیسے مل جاتے۔ لیکن اب روز ہی مرغیاں کم ہونے لگی اور یہ سارے کارنامے عدیل کرتا۔ اگر کوئی بد نصیب گدھا گدھی اس کے ہتھے چڑھ جاتے تو ان کی ایسی درگت بنتی کہ وہ ڈھینچو ڈھینچو کر کے آسمان سر پر اٹھا لیتے۔ عدیل میاں کا خیال تھا کہ بے زبان جانوروں کو اللہ میاں نے پیدا ہی اسی لیے کیا ہے کہ انہیں جس طرح چاہیں مارا جائے، پیٹا جائے اور اپنا دل خوش کیا جائے۔ ایک دن عدیل اکیڈمی سے ٹیوشن پڑھ کر گھر آیا تو اس کی طبیعت سست تھی۔ وہ سوچنے لگا کہ کس طرح سے دل بہلایا جائے۔ چھوٹے پرندوں کو تو وہ بہت تنگ کر چکا تھا، لیکن اب وہ چاہ رہا تھا کہ میں کسی بڑے جانور کو تنگ کروں۔ یہ سوچتے سوچتے وہ سو گیا۔ خواب میں وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہ ایک میدان میں ہے اور سامنے ایک مریل سا گدھا گھاس چر رہا ہے۔ گدھے کو دیکھ کر عدیل میاں کھلکھلا اٹھتے ہیں۔ آج اس کی باری ہے، اس کو ایسا دھوؤں گا کہ ساری زندگی یاد کرے گا۔ عدیل چپکے سے گدھے کے پاس گیا اور گردن پکڑ کر اس کا منہ رسی سے خوب جکڑ کے باندھ دیا۔ بیچارہ گدھا اتنا کمزور اور دبلا پتلا تھا کہ چپ چاپ کھڑا اپنی درگت بناتا رہا۔ عدیل اچک کر اس کی پیٹھ پر پھر بیٹھ گیا اور اسے دھونے لگا اور رسی کھینچ کر اس کی اوپر اچھی طرح لپیٹ لی اور پھر بولا، ہاں بیٹا، مزہ آ رہا ہے؟ مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے۔ اب ذرا کھیتوں کی سیر ہو جائے، بہت دنوں سے سواری کے لیے ترس رہا تھا۔ گدھے نے دیکھا کہ اب بن چلے گزارا نہیں تو وہ آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ جتنی اس کی ہمت تھی، وہ تو ایک لاغر اور کمزور سا گدھا تھا۔ عدیل کو جب اس کی چال نظر آئی تو وہ بڑا برہم ہوا اور اس نے کہا کہ تم اتنا سست چل رہے ہو۔ اس نے زور سے اس کو لات ماری اور رسی کھینچی۔ ذرا اپنی چال دیکھو، تیز چلو، ایسے نہیں تو میں تمہاری درگت بنا دوں گا۔ اور عدیل کو اتنا غصہ آیا کہ وہ نیچے اترا اور پیڑ سے ڈنڈا توڑ کر اس کی پٹائی شروع کر دی۔ گدھا ڈنڈے کھا کر اور بے حال ہو گیا۔ عدیل اس پر ڈبل ظلم کر رہا تھا اور اس گدھے پر ذرا بھی ترس نہ آ رہا تھا۔ اس کی پیٹھ زخمی ہو گئی اور وہ درد سے بلبلا رہا تھا۔ عدیل زخمی پیٹھ پر جمع بیٹھا تھا۔ تکلیف کے مارے گدھا چیخنے لگا۔ عدیل بولا، تو اب بہانے بنا رہے ہو، ٹھہر جا ورنہ تجھے مارتے مارتے میں تیرا چمڑا اتار دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے 8-10 ڈنڈے اور اسے جڑ دیے۔ گدھا ٹس سے مس نہ ہوا، اس کے آنسو بہہ رہے تھے اور بدن کانپ رہا تھا۔ ایک دفعہ تو اس نے عدیل کی طرف ایسے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو، تو کس قدر پتھر دل ہے، مرتے کو مارنا کہاں کی انسانیت ہے، خدا کے لیے مجھ پر رحم کر اور مجھے چھوڑ دے۔ مگر عدیل رحم کے معنی نہیں جانتا تھا۔ اس نے خوب دل کی بھڑاس نکالی اور گدھے کو مار مار کے اس کا حلیہ بگاڑ دیا۔ گدھے نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا اور کہا، گدھا میں نہیں، تم ہو۔ گدھے کو بولتا دیکھ کر عدیل کی سٹی گم ہو گئی۔ آج تک اس نے کسی جانور کو اس طرح بولتے نہیں دیکھا تھا۔ گھبرا کر نیچے اتر آیا اور ہلکا کر بولا، تو بولتا پھر بھی ہے؟ گدھے نے آہستہ سے سر ہلایا اور بولا، کیا کروں،
پھر بولنا ہی پڑا۔ میں بوڑھا کمزور جانور، چلنے کی مجھ میں سکت نہیں، مالک نے گھر سے نکال دیا، اور اب آپ بجائے اس کے کہ مجھ پر ترس کھائیں الٹا ظلم کر رہے ہیں۔ کاش آپ بھی میری طرح جانور ہوتے، پھر آپ کو پتہ چلتا کہ ہم بے زبانوں میں بھی جان ہوتی ہے، اور ہم بھی دکھ درد اسی طرح محسوس کرتے ہیں جس طرح انسان۔ یہ کہہ کر گدھا ایک طرف چل دیا اور عدیل میاں سر کھجاتے رہ گئے۔ عدیل کیا دیکھتا ہے کہ اچانک سامنے سے علی بڑا سا ڈنڈا پکڑے بھاگا چلا آ رہا ہے۔ جب علی عدیل کے پاس پہنچا تو 5-6 ڈنڈے اس کو جمائے اور 4 ڈنڈے اس کے منہ پر مارے اور غصے سے بولا، کام چور نمک حرام، کام سے چھپا پھرتا ہے، رسی تڑوا کر بھاگ آیا ہے، برتن تیرا باپ پل مراد پر لے کر جائے گا، اور زمینوں سے چارہ کون لائے گا، تو گھر چل، تیری ایسی مرمت کروں گا کہ عمر بھر یاد رکھے گا۔ عدیل کو بہت غصہ آیا، کمہار مجھے مارے جا رہا ہے، یہ سمجھتا کیا ہے، اس کو نہیں پتا اس خبیث کو کہ میرے چاچو افضل پولیس میں تھانے دار ہیں۔ وہ پیٹھ سلا کر بولا، نالائق، تیری اتنی جرأت کہ تو مجھ پر ہاتھ اٹھائے، چاچو سے یہ کہہ کر تجھے حوالات میں بند کروا دوں گا، بے غیرت، تو نے مجھے گدھا سمجھ رکھا ہے جو میں برتن بازار لے کر جاؤں اور مویشیوں کے لیے چارہ لاد کر لاؤں۔ علی کمہار نے لال لال دیدے گھمائے اور عدیل کو ایک اور ڈنڈا زور سے مار کر بولا، اب میں تیرے اوپر پہلے سے بھی زیادہ بوجھ ڈالا کروں گا۔ کمہار اس کی پیٹھ پر ڈنڈے مارتا رہا اور پیٹتے پیٹتے عدیل کی دم اور پیٹھ لہو لہان ہو گئی۔ عدیل کو غش آنے لگا اور اس کی نظروں کے سامنے تارے ناچنے لگے اور وہ چیخیں مار مار کے رونے لگا، اے خدا، کیا میں سچ مچ گدھا بن گیا ہوں؟ یہ کیا ہو گیا ہے پروردگار؟ برتن لاد کر صدر نے پیچھے سے ایک ڈنڈا اور مارا اور ڈانٹ کر بولا، چل اب سیدھی طرح۔ وہ روتا دھوتا قسمت کو کوستا چلا جا رہا تھا۔ یکایک اس نے اپنے آپ کو اس طرح جھٹکا دیا کہ سارے برتن نیچے گر کر چکنا چور ہو گئے۔ برتن گرنے کے بعد وہ بے تحاشا بھاگنے لگا، سر پٹ اندھا دھند۔ پیچھے علی کمہار ڈنڈا گھماتا آ رہا تھا، پکڑنا پکڑنا میرا گدھا۔ عدیل کے گھر کے باہر کھمبا تھا۔ عدیل تیزی سے اپنے گھر کی طرف مڑا تو اس کا سر بڑے زور سے بجلی کے کھمبے سے جا ٹکرایا اور وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ یہ دیکھتا ہے کہ اس کی والدہ اس کے سرہانے کھڑی ہیں اور بول رہی ہیں، شاباش، آفرین ہے تم پر، آج تم شیطان سے شرط باندھ کر سوئی تھے، 9 بج رہے ہیں اور تم ابھی تک سوئے پڑے ہو۔ عدیل نے آ کے جھپک کر پہلے امی کو دیکھا اور پھر اپنے آپ کو، ارے میں تو خواب دیکھ رہا تھا، لاحول پڑھ کے اٹھ بیٹھا، مگر علی کے ڈنڈے کا خوف ابھی تک اس کے دل میں بیٹھا تھا۔ وہ اٹھا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ باہر اس کا کزن مدثر ڈنڈا لے کر مرغی کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ عدیل نے یہ منظر دیکھ کر فوراً مدثر کو ڈانٹ کر کہا، یہ کیا کر رہے ہو، شرم نہیں آتی، بے زبانوں کو تنگ کر رہے ہو، اگر میں تمہیں اس طرح پریشان کروں تو۔ اس دن سے عدیل میاں بڑے رحم دل اور خدا ترس ہو گئے، کبھی کسی جانور کو تنگ نہیں کرتے۔ کیا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، آئندہ کے لیے توبہ کر لی؟ جی، عدیل نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور آئندہ کے لیے اس نے توبہ کر لی کہ اب وہ پرندوں اور جانوروں کا بہت خیال رکھے گا، اور تمام لوگ اس میں حیران تھے کہ کایا کیسے پلٹ گئی اور عدیل اتنا اچھا بچہ، اتنا رحم دل بچہ کیسے بن گیا۔ اب سب کو کیا پتا کہ یہ علی کے ڈنڈے کی کرامت تھی۔ جی تو بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بے زبانوں پہ ظلم نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ کسی بھی جاندار کو تکلیف اور آزار نہیں دینا، اور آپ کو پتہ ہے اس کا ہمیں حساب بھی دینا ہوگا، اس لیے کہ جانور بھی جاندار ہیں اور ان کی زبان نہیں ہے، لیکن وہ درد، تکلیف، خوشی سب محسوس کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں رحم کرنے والا بنائے اور آسانیاں بانٹنے والا بنائے۔ اپنا اور اپنے بڑوں کا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ ایک نئی سٹوری کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔